أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قل من کان فی الضلالۃ کہہ دیجئے کہ کون ہے ان میں سے من کان ذرا جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے فلیمدد پس لازم ہے کہ وہ ڈھیل دے، یعنی اللہ تعالیٰ لہو الرحمان ان کے لیے ڈھیل دے انہیں، لہو الرحمان مدہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، بہت زیادہ ڈھیل دینا، لمبی ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رعو ما یوعدون، اذا جب رعو جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ام العذاب یا تو عذاب، و ام الساعہ یا پھر قیامت، یعنی یا تو اللہ عذاب دے گا یا پھر قیامت کی قیامت آ جائے گی۔ فَسَيَعْلَمُونَ پر ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا فی شر مکانم کہ کون ان میں، من ہوا کہ کون شر مکان کس کی جگہ بدتر، یعنی کہ مقام بدتر ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کون جند یعنی کہ لشکر کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے، ضعیف کون زیادہ کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اور بڑھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یا بڑھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ الَّذِينَ اهْتَدَوْا جن لوگوں نے، ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے اعمال صالحات، خیر جو نیک اعمال، خیر بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثوابا ثواب کے لحاظ سے، وخیر مردا اور اس کے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ افرأیت الذی کفر اور کیا آپ نے دیکھا، کیا دیکھا آپ نے، الذی کفر اس شخص کو جس نے کفر کیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقالا اور وہ کہتا ہے لأوتین مالا ولدا کہ میں ضرور میں تو دیا جاؤں گا مال اور اولاد، اطلع الغیب کیا طلع کیا علم یعنی واضح ہو گیا، یا غیب کا علم یعنی غیب کا علم آ گیا اس کے پاس، امت تخذا یا کہ بنا لیا ہے اس نے، عند الرحمانی اللہ سے رحمان سے کوئی عہدہ کوئی عہد لے لیا ہے، یا اس کو غیب کا علم ہے یا پھر اس نے کوئی اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ہم ضرور ہم لکھ رہے ہیں، ہم نے لکھ رہے ہیں ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا اور زیادہ کر دیں گے ہم ان کے لیے، من العذاب عذاب سے، مدا یعنی زیادہ کرنا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور نارث ہم ہی وارث ہوں گے، ما یقول ہم وارث اس کے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَ فَرْدًا اور آئیں گے وہ ہمارے پاس فردا اکیلا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا آلیہتن اور معبود، یعنی دوسرے معبود بنا لیے ہیں، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ یکون وہ بن جائیں، وہ ہو جائیں لہم ان کے لیے عزا باعث عزت، کلا ہرگز نہیں،
सयकफुरून बिइबादतिम, अन करीब वो इनकार कर देंगे, सयकफुरून वो इनकार कर देंगे बिइबादतिम उनकी इबादत से, वयकूनून और वो हो जाएंगे वो अलैहिम उनके खिलाफ दिद्दा मद्दे मुकाबिल, यानी उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुल मन कान फी दलालती, कह दीजिए कि जो कोई भी गुमराही में है, उस शख्स के जो गुमराही में है, यानी उसको अल्लाह ताला के रहम अल्लाह ताला जो है उसको खूब लंबा खींच ले जाता है, यहाँ तक कि उन चीज़ों को देख ले जिनके वादे दिए जाते हैं, यानी अजाब या क़यामत। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसको भी, या उनको अल्लाह तबारक व तआला कुफार मक्का का असल बयान किया जा रहा है कि जब उनके सामने जब होता ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ये दुनियावी मक्का के जो मुशरिकीन है, दुनियावी मालूमता और अपने सरदारी पे फख्र करने वालों को ये जवाब दे दें कि लोग ये जो कुफ्र और शिरक और किब्र और अनाद को अपना जो शेवा बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के तरीका रहा है कि उनको कि उनकी रस्सी ढीली कर देता है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। यहाँ तक कि जब मोहलत ख़त्म हो जाती है तो उनके लिए कोई उज़्र बाकी नहीं रहता, तो अल्लाह ताला उन्हें पकड़ लेता है। या तो फिर मोमिनों के हाथों क़ैदबंद के गुज़रते हैं, यानी कोई जंग हो जाती है और मोमिन उनको शिकस्त देते हैं या कत्ल कर देते हैं, या फिर इस हाल में उन्हें मौत आ जाती है, इसी हाल में कुफ्र की हालत में मौत आ जाती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह उनका ठिकाना वो जहन्नुम होगा। और तब दोनों ही हालतों में उन्हें मालूम हो जाएगा कि वही लोग बदतरीन ठिकाने वाले निहायत ज़लील ख्वार लोग थे। फिर पता चल जाएगा कि किस तरह कौन जो है वो गुमराही में ज़्यादा बड़ा हुआ था। यानी इसी तरह जिस तरह फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कि इनके ये था ना कि हम पहले हम पढ़ा है कि हम कहता है कि किसका मुकाम ज़्यादा बेहतर और किसकी मजलिसें ज़्यादा शानदार हैं। तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो बताया कि उनके सामने कितनी बस्तियां उनको भी हलाक कर दी जो तुमसे ज़्यादा शानदार थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा नफरी थे, बहुत ज़्यादा लश्कर थे। तो यहाँ पे फिर यही बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इनको अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत रही कि उनको ढील देता है। वो ये समझता है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला जो दिए जा रहा है, और मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत मेहरबान है, और उसमें फ़ख्र भी करता है, और दूसरे जो गरीब लोग उनका मजाक भी उड़ाता है। मगर यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ का ढील है। जब वक्त आएगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो जिसका वादा कर रहा है, यानी कि वो अजाब, जिन्हें अजाब दिया जाएगा, या फिर क़यामत आ जाएगी तो वैसे ही वो मर जाएगा। तो मरने के बाद क़यामत के दिन तो जो हिसाब किताब होगा, तो फिर उसे पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वयअलमून मन हुआ शर्रु मकान व अदअफ़ु जुंदा, फिर वो जान लेगा, फिर वो ज़रूर जान लेगा कि किसका मुकाम ज़्यादा बदतर है, और कौन जो है वो नफरी के लिहाज से ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि क़यामत के दिन तो कोई किसी के काम आएगा ही नहीं। जिन पे वो यहाँ फ़ख्र कर रहा है, उसके नौकर चाकर या कोई औलाद जिसके बारे में वो कह रहा है कि मेरी औलाद ज़्यादा है, या मैं नफरी में ज़्यादा हूँ, वो तो हर कोई किसी काम नहीं आएगा। तो वहाँ फिर पता चलेगा इसको साथी तो कोई भी नहीं है, वहाँ तो वो अकेला अकेला अल्लाह तबारक व तआला से आएगा। तो यहाँ फिर उनके लिए मुकाबले में उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा, और ज़्यादा कर देता है अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्हें हिदायत पाई हिदायत में। यानी जिस तरह गुमराहों की गुमराही बढ़ती रहती है, उसी तरह हिदायत वालों की हिदायत भी बढ़ती रहती है। जैसे फरमाना ना, तो जब कोई सूरत उतरती है तो बाज़ लोग कहने लगते हैं कि तुम में से किसे उसके ईमान में ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको भी फिर उसकी हिदायत में बढ़ा देता है, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला उनको फिर ऐसी समझ बूझ दे देता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको समझ आने लग जाती है। यानी हर आजमाइश के मौका पर अल्लाह ताला उनको सही फैसले करने और सही रास्ता तय करने की तौफीक बख्शता है, उनको बुराइयों और गलतियों से बचाता है, और उनकी हिदायत और रहनुमाई से बराबर राह रास्त पर बढ़ते चले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत से फिर हिदायत तो और हिदायत पाते रहते हैं, और अच्छे कामों पे लग जाते हैं। तो ये बताया जाता है वल बाक़ियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन मरद्दा, और ये बाकी रहने के लिहाज से भी, यानी ये जो चीज़ें बाकी रहने वाली हैं, ये बाहर नेकियां तेरे रब के नज़दीक ज़्यादा सवाब के लिहाज से भी और अंजाम के लिहाज से बहुत ही बेहतर हैं। यानी ये जो चीज़ रहने वाली चीज़ें हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि काफिरों का जो दुनियावी जो माल व मता है, तो वो तो बिल्कुल आर्जी चीज़ है। हकीकी जो मता है वो तो नेक अमाल है, जिनके बदले में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देगा। जैसा कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ کسی مومن پر کسی ایک نیکی کے سلسلہ میں بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تاہم کافر کو اس کے ان اعمال کا بدلہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں گے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، لہٰذا جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے بعد نیکی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے، سارے نیکیوں کا یہیں پہ اس کو بدلہ دے دیا جائے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کو یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دے دیا، اور یہیں پہ یہیں انہوں نے اپنی جنت ان کے لیے یہیں پہ ہے، اور اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی انہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی اسی جنت کی تلاش میں کہ دنیا کی جو بڑا بڑی عیاشی میں رہ رہے ہیں، بڑے مزے ہیں، بڑے اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، وہ ہمارے لوگ بھی وہیں پہ بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کے صرف یہاں کے جو ان کے اعمال ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے، مگر وہاں پہنچے گے تو ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر باقیات الصالحات کیا ہیں، اس کی تشریح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حارث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن آیا، تو آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا جو تقریباً 1 مد یعنی 3 پاؤ ہوگا۔ آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے صبح سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اس کے ظہر سے لے کر عصر تک کے گناہ معاف۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف۔ اور پھر رات کو وہ سویا رہا اور صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی تو عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف۔ یہی وہ نیکیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ہوئی نیکیاں، اب اے عثمان آپ بتلائیے کہ باقیات الصالحات یہ کیا ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو جب انسان پڑھتا ہے تو یہ باقی رہنے والی نیکیاں، جب پڑھا ہے نا ہر ایک اس کے بارے میں کہ جو ایک دفعہ اگر کلمہ پڑھتا ہے اس کی کتنا ثواب ملتا ہے، اور ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کو پڑھتے رہنا چاہیے اپنی زبان پہ، کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھو، تو اسی سے پھر جو اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جو جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا چاہیے کہ تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ پھر یہاں بتایا جا رہا ہے افارت الذی کفر بآیاتنا قال الا اوتین مالا ولدا، کیا تو نے شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی؟ تو یعنی کہ یہ کہ خاص شخص کے لیے تو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اصل میں سارے ان کا مکہ کے جو سردار تھے ان کا ہر کسی کا یہی تھا کہ یہ ان کا یہی تھا کہ جی مجھے کتنا ہی آپ گمراہ بدکردار کہتے رہو، عذاب الہی کے ڈراوے دے دیا کرو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں، اور آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ میری دولت دیکھ لو، میری وجاہت دیکھ لو، میری ریاست دیکھ لو، میرے نامور بیٹوں کو دیکھ لو، میری زندگی میں آخر تمہیں کہاں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغلوب ہوں؟ تو یہ ہر شخص کا، یہ تو خاص طور پہ ہر شخص کے لیے بھی کہتے ہیں، مگر یہ ہر شخص کا ایک ان کے سرداروں کا نظریہ تھا کہ ہمیں تو جو یہاں دیا جا رہا تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور یہی کہا جائے گا افارت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا ولدا، کہ مجھے تو دیا جائے گا ضرور، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا۔ اس کا یہاں کہتے ہیں کہ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور میرا کچھ قرض عاص بن وائل جس کا ہم پڑھا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس ہڈی کو زندہ کرے گا، تو یہ وہی ہے، تو اس کے ذمہ میرا قرض تھا، تو مجھ سے تقاضا کرنے کو گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے نہ نکل جائے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو یہ کفر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک مر کر دوبارہ زندہ ہوں۔ تو اس پہ کافر نے کہا کہ بس تو پھر یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور میرے اولاد بھی ملے گی، وہیں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا، یعنی وہیں تو آ جانا، پھر میرا قرض بھی وہیں اتار دوں گا۔ تو یہی اسے دوسری رات میں یہ ہے کہ میں نے مکہ میں اس کی تلوار بنائی تو اس کی اجرت میرے ادھار تھی، فرماتا ہے کہ کیا
تو پھر اسے اسی طرح فرماتا ہے کہ میں تجھے اس وقت دوں گا جب قیامت کے دن تم زندہ ہو کے آئیں گے، تو اس وقت مجھ سے لے لینا۔ تو یہ حالت ہے لوگوں کا کہ اسی طرح کیا، تو یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے کوئی، اس کو غیب کا علم ہے کہ اس جانگ لیا کہ اس کو یہ چیزیں ملیں گی، یا پھر اس نے کوئی رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ یا تجھے ضرور ہی ضرور جو چیزیں یہاں تجھے ملی ہیں وہاں پہ ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے، یعنی یہ جو غرور کے جو کبریائی کے جو اپنا تکبر کے الفاظ جو کہہ رہا ہم اس کو ضرور لکھ دیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ، اور اس کے عذاب کو بڑھا دیں گے، بہت زیادہ بڑھانا۔ تو یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حرکتیں مجھے تو وہ سب کچھ ملے گا، تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا ہے کہ اس کو کیا پتہ چل گیا ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں بھی، یہ الفاظ بھی اس کے لکھ لیے ہیں جو اس نے ادا کیے ہیں، اور ہم اس کے عذاب میں یعنی اس کی وجہ سے اور بھی اضافہ کر دیں گے۔ اور پھر اگر ہمارا رسول ما یقول و یاتینا فردا، اور ہم اس کے وارث ہیں ان چیزوں میں سے جو یہ کہہ رہا ہے، وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، یعنی جو چیزیں جو اپنا مال و دولت یہ بتا رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے، تو چھوڑ کے چلا جائے گا، جو زمین ہوگی یا مال و دولت ہوگی وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا، وارث تو ہم نہیں ہونا ہے۔ اور قیامت کے دن تو ہر شخص نے اکیلے اکیلے فردن فردن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ اولاد آئے گی نہ ماں باپ، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی خاندان اس کے ساتھ نہیں ہوگا، فردن فردن سامنے اکیلا ہی آئے گا۔ تو اس دن ہم دیکھ لیں کہ جس طرح افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، پھر کہا کہ مجھے ضرور یہ مہار اولاد دی جائے گی۔ تو یہ ان کا سب کا نظریہ یہی تھا کہ ان کے یہی ذہن میں تھا کہ ہمیں یہاں پہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، اب یہاں بڑے عزت والے ہیں تو وہاں پہ بھی سب کچھ ملے گا۔ تو یہاں اس کی تردید کی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں پہ ہر کسی کا امتحان ہے، کسی کو دے کے وہ آزماتا ہے، کسی کو بلا دیا آزماتا ہے۔ پھر بتایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا اور معبود بنا لی تاکہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، یعنی ایسے معبود انہوں نے بنایا جو ان کے نظر میں ہے کہ ان کو ہم بنا لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ عزت ملے گا۔ عزا اصل میں جو لفظ استعمال ہے اس کے یعنی اس کے مطلب یہ کہ یعنی وہ اس کے لیے سبب عزت ہوگا، یعنی کہ مگر عزت سے مراد، یعنی عزت سے مراد عربی زبان میں ایسا کسی شخص کا ایسا طاقتور اور زبردست ہونا ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے سبب عزت بننا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کی حمایت پر ہو، یعنی وہ شخص اس کی حمایت کرتا ہو اور جس کی وجہ سے اس کا کوئی مخالف اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، یعنی ایسی حمایت ہو کہ جس کے سب کو پتا ہو کہ یہ فلاں شخص اس کا حمایتی ہے، تو اس کو کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ تو یہاں یہ اس طرح ان سے عزت چاہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہم جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ بنا لیا ہے معبود، تو کس طرح ان سے چاہتے ہیں کہ وہ باعث عزت ہوں۔ تو یہاں بھی تردید کر دی کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، قریب یعنی جن کی بات کرتے ہیں وہ تو خود ہے اس کے ان کی بات کا انکار کر دیں گے، یعنی قریب وہ تو خود ان کی بات کا انکار کر دیں، ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ ان کی بات وہ تو صاف کر دیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمیں تو یہ قطعی ہمیں ہمارے علم نہیں ہے کہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، یا نہ ہی ہم نے کبھی ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، نہ یہ ہمیں خبر تھی کہ یہ بیوقوف لوگ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم تو مرنے کے بعد ہمیں تو کچھ خبر نہیں، اور یہ ہے ہماری عبادتوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو صاف انکار کر دیا جائے گا۔ تو مشرکین یہ جو اللہ کے سوا اپنے لیے دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک اور سفارش بن کر ان کی عزت کا سبب بنے، لیکن قیامت کے دن معاملہ ان کے خیال و معاملان کے بالکل برعکس ہوگا، یہ جھوٹے معبود ان کی بات کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم سورہ فرقان میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے کہ ہمارا لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، لیکن تو نے انہوں ان کے باپ دادا ولیکن وطاعتهم واباؤہم حتی نسوا ذکر، وہ تو انہیں ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے،
वकानु कौमम बूरा, और हलाक होने वाले थे। इस तरह सूरह अक़ाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि, उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारता है, मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत के दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और उनके पुकारने से बेखबर हैं। वैज़ा हुश्शिरन नासु, और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कानु लहुम आदा व कानु भी इबादत काफिरीन, तो वो उनके दुश्मन होंगे, उनकी इबादत से मुनकिर होंगे, यानी उनकी इबादत का साफ इनकार कर देंगे, बल्कि वो उनके दुश्मन हो जाएंगे क़यामत के दिन। जिनको जिनके पे ये तकिया किए बैठे थे कि ये हमारे सिफारशी होंगे और ये हमें बचा लेंगे, और उनके लिए उनके सामने तो किसी की चलती, इनके मुकाबले में तो अल्लाह की तबारक व तआला के भी, और अल्लाह को ये मजबूर कर देंगे और हमें बख्शवा देंगे। उस दिन ये सब उनके खिलाफ खड़े होंगे, खुद उनके दुश्मन बन जाएंगे कि ये अहमक लोग हमारी बात का हमें भी तुम लोग जो है वो ऐसा समझ लिया कि जैसे इलाह हैं, तो ये उनसे भी इनकार कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, और एक अल्लाह के सिवा एक अल्लाह ही की इबादत हमें नसीब फरमाए। किसी को गैर महसूस तरीके से भी अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म के शिर्क से, बिदअत से बचाए, और हमें सही समझ अता फरमाए, उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ हम थोड़ा बहुत अमल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल भी फरमा ले, उससे लिए हमारे लिए सदका जारिया भी बना दे, हमारी औलाद को नेक बनाए, और हमारे वालिदैन को उनको माफ़ फरमा दे, उनकी बख्शिश कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।